ذکر کر رہے ہیں، مریدوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک شاگرد ہیں آپ کے، نام ہے ان کا سید محمد اشرفی میاں جیلانی علیہ الرحمہ۔ اے لوگوں، بعد میں محدث اعظم ہند کے لقب سے آپ کو یاد کیا جانے لگا۔ انہوں نے دیکھا ہر مجلس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ پوچھ لیا اپنے استاد محترم وسیع احمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا بات ہے آپ ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب محدث صوفی کا جواب سماعت کیجیے اور دل کی تختی پر لکھیے۔ محدث صوفی ارشاد فرماتے ہیں، میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں میرا باپ مسلمان تھا، میں نے جس گھر میں آ کر کے آنکھیں کھولی ہے میرا باپ مسلمان ہے، لیکن سنو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھے لکھے لوگ کن نظروں سے دیکھا کرتے ہیں؟ محدث صوفی ارشاد فرماتے ہیں، 40 سال ہو گئے مجھے علم حدیث کی خدمت کرتے کرتے، لیکن خدا کی قسم جب سے میں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہے، جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کی صحبت کو حاصل کیا ہے، اس کے بعد سے ایمان کی حلاوت محسوس کرنے لگا ہوں۔ جس ذات کو دیکھ کر، جس ذات کی شخصیت کو دیکھ کر ایمان میں حلاوت محسوس ہو، اس کا ذکر کر کے میں اپنے دل کو تسکین لیا کرتا ہوں، اپنے دل کو سکون اور قرار کیا کرتا ہوں۔ وہی اعلیٰ حضرت پیارے بھائی جلدی سے سماعت کر لیں۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا آپ سے، اعلیٰ حضرت سے دریافت کیا کہ علم حدیث کی یعنی حدیث کے حوالے سے کتنی کتابیں آپ کے مطالعہ میں رہتی ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، 50 سے زائد کتابیں میرے مطالعہ میں رہتی ہے، یعنی حدیث کی 50 سے زائد کتابیں۔ اے لوگوں نے دیکھنے میں بہت چھوٹا سا عدد معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھیے، 50 سے زائد کتابیں میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا بخاری شریف، ذکر کیا مسلم شریف، ذکر کیا ترمذی شریف، ذکر کیا ابو داؤد شریف، ذکر کیا نسائی شریف، ذکر کیا ابن ماجہ شریف، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس طرح سے 50 سے زائد کتابیں میرے مطالعہ میں رہتی ہے۔ ارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف پیارے بھائیوں 7,563 احادیث تقریباً اس میں منقول کی گئی ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف تقریباً 3,033 احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف 5,000 سے زائد حدیثیں اس میں جمع کی گئی ہے۔ ترمذی شریف 3958 حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے۔ نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، اسی طرح سے حدیث کی بہت ساری کتابوں کو جب جمع کیا جاتا ہے اور محنت کرنے کے بعد اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی ان 50 میں سے 20 جلدوں کو جمع کیا اور محنت کرنے کے بعد ایک آنکڑا جو سامنے آتا ہے اس کو لکھے، دل کی تختی پر لکھے، اور پیارے بھائی یہ پوری دنیا کو بتائیں کہ آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے علم کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے۔ جب ان کو جمع کیا گیا صرف 50 نہیں بلکہ 50 میں سے صرف 20 کتابیں، اور لوگوں سب کا رزلٹ نکل کے آیا ہے، رزلٹ یہ نکل کر کے آیا ہے جب صفحے ملائے گئے ہیں تو صفحہ 29,911 بیٹھ رہے ہیں۔ جب احادیث کی تعداد کو جمع کیا گیا ہے تقریباً 1,24,811 احادیث اعلیٰ حضرت نے صرف 29 جلدوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان 20 جلدوں میں لوگوں اعلیٰ حضرت کے 1,34,000 حدیثوں سے زیادہ ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت پیارے بھائیوں، یعنی آپ 1 منٹ میں اور سماعت کریں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے علم حدیث کو جاننا چاہتے ہیں تو ذرا سماعت کریں۔ کسی نے سوال کر لیا سجدہ تعظیمی کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ انبیاء اور انبیاء کے علاوہ ولیوں کو اللہ کے علاوہ یعنی کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تعظیم کا سجدہ۔ اعلیٰ حضرت قرآن کی آیتوں سے جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 40 احادیث ذکر فرماتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا نبی کے دافع رنج و بلا ہونے کے بارے میں، اعلیٰ حضرت اے لوگوں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہوئے 300 احادیث کو جمع فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے نبی تمام نبیوں میں ہمارے نبی افضل ہے، اس پر دلیل پیش فرمائے۔ میرے اعلیٰ حضرت کو احادیث جمع کرنے کے بعد جوابی نائب فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے آقا شفیع ہے شفاعت